بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ عام خبر، میاں نواز شریف کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ نواز شریف کو گزشتہ روز پلیٹلیٹ میں کمی کی بنیاد پر نیب کی تحویل سے سروس ہسپتال لایا گیا تھا۔ اطلاعات یہ ہے ڈاکٹروں کے بورڈ کے مطابق میاں صاحب کے پلیٹلیٹ مسلسل گر رہے ہیں اور انتہائی خطرناک حد تک گر چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو نیب نے چودھری شوگر مل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تحویل میں لے رکھا تھا۔ نواز شریف چونکہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہے جن میں دل کا عارضہ سب سے نمایاں ہے، ان کی صحت کے حوالے سے کئی ٹیسٹ لیے جاتے رہے۔ گزشتہ روز ایک طبی ٹیسٹ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سابق وزیر اعظم کے پلیٹلیٹ انتہائی خطرناک حد تک گر چکے ہیں اور اس سطح کے بالکل قریب ہے جہاں مریض کے جسم سے کے کسی بھی حصے سے خون بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ پلیٹلیٹ کی کمی کے باعث خون انتہائی پتلا ہو جاتا ہے اور اس کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ نواز شریف کی طبی رپورٹ آنے کے بعد بھی انہیں کئی گھنٹے اسی حالت میں رکھا گیا، جس کے دوران ان کے پلیٹلیٹ میں مزید کمی واقع ہوتی رہی اور خون کی روانی تیز ہونے کی وجہ سے ان کا جسم تپنے لگا۔ یہ صورتحال اچانک پیدا ہوئی۔ پلیٹلیٹ کی انتہائی کمی اور پھر نیب کا میاں صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے مرحلے میں سستی دکھانا، اس سے نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر شدید تشویش کا شکار ہوئے۔ اسی دوران ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی، جس کے بعد ہر طرف ہلچل پیدا ہوگی۔ سابق وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز شریف نے اپنے والد کو زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ لیگی قیادت میاں صاحب کی حالت کے اچانک خراب ہونے کے وجہ سے شدید پریشان ہو گئی اور مختلف شبہات کا اظہار کرتی رہی۔ لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نیب آفس کے باہر جمع ہوئی، جو بعد میں ہاسپٹل پہنچی۔ شہباز شریف بھی نیب آفس پہنچے اور انہوں نے چیئرمین نیب سے رابطہ کیا۔ اس دوران وہ نواز شریف کو ہسپتال جانے کے لیے قائل کرتے رہے، لیکن نواز شریف نے ہاسپٹل منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف نے انہیں بالآخر راضی کر لیا۔ نواز شریف کو کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کا طبی معائنہ کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کے پلیٹلیٹ میں انتہائی کمی ہو چکی ہے، لیکن انہیں ڈینگی کا مرض لاحق نہیں ہے۔ پلیٹلیٹ عمومی طور پر ڈینگی کی وجہ سے کم ہوتے ہیں، لیکن میاں صاحب کے پلیٹلیٹ کم ہونے کی بنیادی وجہ ڈاکٹروں نے یہ بتائی کہ انہیں خون کو پتلا کرنے والے ادویات کی مقدار میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دوبارہ ٹیسٹ کے بعد میاں صاحب کے پلیٹلیٹ میں اور کمی دیکھی گئی اور پلیٹلیٹ کی تعداد 16,000 سے کم ہو کر 10,000 تک رہ گئی، جس کے بعد میاں صاحب کو خون پتلا کرنے والی ادویات کی فراہمی روک دی گئی ہے اور ان کے دل کے امراض کے حوالے سے جتنی میڈیسن انہیں دی جا رہی تھی وہ بھی وقتی طور پر روک دی گئی ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے جو میاں صاحب کی میڈیکل ہسٹری کو سامنے رکھ کر ان کے لیے علاج تجویز کر رہا ہے۔ لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ جو میڈیکل بورڈ نواز شریف کے لیے بنایا گیا ہے اس میں دل کے مرض کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ میاں صاحب کو اصل پرابلم دل کے مرض کی ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، اور میڈیکل بورڈ میں کسی دل کے ڈاکٹر کا نہ ہونا بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ میاں صاحب کو بروقت طبی امداد فراہم نہ کرنے پر لیگی قیادت نے بہت شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ بعض مقامات پر ٹائر جلا کر راستے بلاک کر دیے اور احتجاج بھی کیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ اس پر حکومت نے بھی اپنا موقف دیا۔ وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے میاں نواز شریف کی بیماری کو حقیقت کے برعکس قرار دیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ میاں صاحب خود اپنے پاؤں پر چل کر ہسپتال گئے، ہاتھ لہراتے رہے اور ان کی بیماری دھرنا اسکرپٹ کا ہی کوئی حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو آخر نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے واضح طور پر اور تمام ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹ میں انتہائی کمی ہے جس کے مخلق اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وزیر اطلاعات صاحبہ نے اسے سیاسی بیماری کیوں قرار دیا؟ اسی طرح کے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے اور بیگم کلثوم نواز کی بیماری کے حوالے سے بھی یہ الزامات لگائے جاتے رہے۔ جب بیگم کلثوم نواز شدید بیمار تھی تو حکمران جماعت ان کی بیماری کو ڈرامہ قرار دیتی رہی، اسے سیاسی بیماری کہا جاتا رہا۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنی جان آفری کے سپرد کی تو وہ زبانیں خاموش ہوئی جو ان کی بیماری کو سیاست قرار دے رہی تھی۔ آج اسی قسم کا سلوک میاں نواز شریف کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔
نواز شریف شدید بیمار ہیں، انہیں دل کے کئی امراض لاحق ہیں، ان کے گردے بھی کمزور ہیں۔ ان حالات میں ان کی بیماری کو سیاست یا ڈرامہ قرار دے کر حکومت اپنی نیک نامی میں اضافہ نہیں کر رہی۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سیاسی طور پر لاحق ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں اصلی بھی ہوتی ہیں اور ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ نواز شریف بڑی بہادری سے اپنی بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے ڈاکٹروں نے ان کے بیرون ملک علاج کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی جو نامنظور کر دی گئی۔ اس کے بعد نواز شریف نے اپنی بیماریوں کو جواز بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اب بھی وہ ہسپتال نہ جاتے اگر میڈیا اور ان کے اہل خانہ کا پریشر نہ ہوتا، تو 3 بار کے وزیر اعظم کی صحت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے جن کی وہ تحویل میں ہیں۔ عین اس وقت جب نواز شریف بیماری کی حالت میں ہاسپٹل جا رہے تھے، عین اسی وقت ان کے داماد کیپٹن صفدر کو بھی ایک پرانی FIR کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ بنیادی طور پر نواز شریف کو اس حوالے سے ذہنی اذیت پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک شخص بیمار ہو اور اس کو ایسی خبریں دی جائے جس سے اس کو اور تکلیف پہنچے، لیکن نواز شریف مضبوط اعصاب کے مالک ہیں جو خود جیل میں ہیں، جن کی بیٹی گرفتار ہیں اور اب داماد بھی گرفتار ہو گئے۔ اس کے باوجود نواز شریف صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ سیاسی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان کی بیماری کو ڈرامہ اور سیاست قرار دینے والوں کو وہ وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے جب خان صاحب حادثے کا شکار ہوئے تھے، تو ان کی بیماری کو ڈرامہ قرار دینے کی بجائے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ان کی عیادت کو پہنچے تھے۔ تو یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ جب بھی انتخابی مہم چلتی ہے، یا خواہ وہ قومی انتخابات ہوں یا صوبائی انتخابات، اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو اشتعال دلایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نریندر مودی جو ہے اپنے ووٹ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یعنی خارجہ پالیسی جو ہے اور پاکستان دشمنی جو ہے، حکومت نے خود اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور خود اسلام آباد کو بند کر رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہوگا جہاں ایک حکومت اپنا کیپٹل کو، اپنا فیڈرل کیپٹل کو خود لاک ڈاؤن کروا رہے ہیں۔ خان صاحب نے خود کہا تھا اپنا پہلا تقریر پہ نیشنل اسمبلی، مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ سیاسی پارٹیوں کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو ڈنڈا بردار جتھوں کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ نہیں باز آئے تو آف کورس قانون حرکت میں آئے گا اور قانون جو ہے وہ قائم دائم ہے۔ مولانا صاحب کو میڈیا نے زیادہ آواز دے دی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان کو گالی دی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ گالی دینا اس کی اصل پالیسی اور آفیشل ہے یا مذاکرات۔ مفتی صاحب انہوں نے کہا تھا میں سخت لہجہ تبدیل نہیں کروں گا، مولانا کے متعلق گالی تو نہیں دی انہوں نے، پرائم منسٹر نے، وہ کہا تھا سخت لہجہ بس تبدیل نہیں کروں گا میں۔ اچھا آپ بھی میرے خیال تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں تھوڑی تھوڑی، یعنی وہ اس نے یہ کہا نہیں لہجہ استعمال کروں گا۔ لیکن آپ نے ان تینوں پارٹی سے کمٹمنٹ لے کے دینی ہے، دوبارہ الیکشن ہوا، پہلے سے زیادہ اکثریت لے کے عمران خان وزیر اعظم بنے، تو پھر یہ نہیں کہیں گے داندلی ہوئی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کا کلپ آن ریکارڈ ہے۔ یعنی پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ، اور ایڈمنسٹریٹیولی ڈیل کرتے ہیں وہ سچویشن سے، اور اس کا فائدہ 100% ہمارے یہاں تو ایک روایت پہلے بھی رہی ہے، اور حسن صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو ایسے لیڈرز تھے جو خود نعرے لکھواتے تھے کہ فلاں کو رہا کرو، یعنی اپنے آپ اپنے بارے میں یہ لکھتے تھے کہ مجھ کو یعنی اس کو رہا کرو۔ اس میدان میں اب ابھی مجھے بتا دیں کہ دشمن کے یعنی دان تو کھٹے کیے ہوئے ہیں عمران خان نے، خواہ وہ نیو یارک ہو یا آج پاکستان ہو، دشمن کے تو دان کھٹے کیے ہوئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی کیا بالکل۔ اور اب کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 6 نئے قوانین کی منظوری دے دی۔ جن نئے قوانین کی منظوری دی گئی ہے ان میں نیب ترمیمی آرڈیننس، بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی آرڈیننس، خواتین کو وراثت میں حقوق فراہم کرنے، لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی کا قیام، وراثتی سرٹیفکیٹ اور اعلیٰ عدالتوں کے متعلق کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق آرڈیننس شامل ہیں۔ نئے قوانین کے نفاذ کے بعد 5 کروڑ سے زائد کرپشن کے الزام میں گرفتار شخص کو صرف C کلاس ہی دی جائے گی، جبکہ بے نامی ایکٹ ترمیم کے تحت خبر دینے والا شخص یعنی وسل بلور ایکٹ کے تحت کسی بھی اینٹی کرپشن قانون کے تحت بے نامی جائیداد کی نشاندہی کر سکے گا۔ اور سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے پیمز ہسپتال کو سب جیل قرار دے دیا۔ نیب کی ٹیم نے آصف زرداری کو سیکورٹی حصار میں
اڈیالہ جیل سے پیم اسپتال کے شعبہ امراض ایک کلب منتقل کیا ہے۔ اس سے پہلے احتساب عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 نومبر تک توسیع کی۔ دوران سماعت آصف زرداری کے وکیل لطیف کوسا نے عدالت سے استدعا کی کہ سابق صدر کو جیل میں ذاتی مشقتی فراہم کیا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا جیل میں کسی قیدی کو ہی بطور مشقتی فراہم کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے کسی کو لا کر جیل میں بطور مشقتی رکھ لیا جائے۔ قانون غیر متعلقہ افراد کو جیل میں بطور مشقتی رکھنے یا مشقتی قیدی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت میں پیشی کے بعد انتظامیہ نے آصف زرداری کو پی ایم ہسپتال منتقل کر دیا۔ اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے کارکنوں کو آزادی مارچ اور دھرنے میں شرکت کے لیے کم از کم ایک ہفتے کے قیام و طعام کا بندوبست کر کے آنے کی ہدایت کر دی۔ JUI کی جانب سے آزادی مارچ سے حوالے سے مقامی قیادت کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اسلام آباد کا سفر کم سے کم 4 سے 5 دنوں پر محیط ہوگا۔ کارکنان کم سے کم ایک ہفتے کے قیام کا بندوبست کر کے آئیں۔ خشک میوہ جات، چنے، پانی، ایک بستر، کمبل، 2 جوڑی کپڑے ساتھ لائیں۔ عوام الناس کی املاک کو کسی بھی صورت میں نقصان نہ پہنچایا جائے، خود بھی پرامن رہیں اور کارکنان کو بھی پرامن رہنے کی تلقین کریں۔ ہدایت نامے میں مزید کہا گیا کہ ہر ضلعی جماعت رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اپنے ہمراہ کرین اور ایمبولینس ساتھ لائے گی۔ ہر گاڑی میں پینے کا پانی اور نمک ہونا چاہیے۔ قافلے کی ہر گاڑی کے لیے ایک امیر مقرر کیا جائے۔ کسی اضافی سواری کو بغیر تصدیق نہ بٹھایا جائے۔ جو کارکنان اپنی گاڑی سے اتریں وہ زیادہ دور جانے کی کوشش نہ کریں۔ قافلے کے راستے مساجد مدارس کو صاف رکھا جائے۔ PTCL فون اور وائی فائی سروس کو یقینی بنایا جائے۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ گفتگو کر رہے ہیں کامران شاہد کے ساتھ، اور حکومت کی جانب سے اپوزیشن کی گرفتاریوں کے حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہے اسی پر اپنا موقف دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ انہوں نے ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان کو گالی دی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ گالی دینا اس کی اصل پالیسی اور آفیشل ہے یا مذاکرات۔ مفتی صاحب انہوں نے کہا تھا میں سخت لہجہ تبدیل نہیں کروں گا مولانا کے متعلق، گالی تو نہیں دی انہوں نے پرائم منسٹر نے، وہ کہا تھا سخت لہجہ بس تبدیل نہیں کروں گا میں۔ اچھا آپ بھی میرے خیال تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں تھوڑی تھوڑی، یعنی وہ اس نے یہ کہا نہیں لہجہ استعمال کروں گا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیزل کے بغیر اسمبلی چلتی ہے۔ اس کا جواب تو ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں شرم آتی ہے، ہم اس طرح جواب دینا نہیں چاہتے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھو نا، اگر شیخ رشید بات کرتا تو ہم کہتے چلو وہ آدمی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، اگر فواد چودھری بات کرتا جو کرتے رہتے ہیں۔ اب ٹاپ پوزیشن پر بیٹھا ہوا آدمی وہ کہہ رہا ہے وہ مولانا صاحب کو گالیاں دے رہا ہے۔ دیکھو نا، جب آپ الیکشن میں باہر آ جاتے ہیں اور وہاں حکومت میں آ جاتے ہیں تو ایک اور ماحول ہوتا ہے، الیکشن کا اور ماحول ہوتا ہے۔ جب احتجاج شروع ہو جاتا ہے تو نیا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ اس نئے ماحول کے اندر آپ نے اعتماد سازی پیدا کرنی ہوتی ہے، آپ نے ان لیڈروں کا احترام کرنا پیدا ہوتا ہے، ماحول کو مذاکرات کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اسی دن آپ کمیٹی بناتے ہیں اور اسی دن آپ گالیاں بھی دیتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ کہ آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے۔ جب آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اگر مولانا گرفتار ہو گئے تو پھر تو آپ کا دھرنا آزادی مارچ ویسے ہی رہ جائے گا۔ مفتی صاحب اس کو ایڈریس کر دیں سوال، پھر میں گورنمنٹ کے پاس جاؤں، وہ تو گرفتار کرنے کا پلان کر رہی ہے گورنمنٹ۔ نہیں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے 3 مطالبے ہیں، عمران خان کا استعفیٰ، حکومت کی تحلیل، نئے انتخابات۔ اگر انہوں نے ہمارے ایک مطالبے کو مانا کہ عمران خان کا استعفیٰ آ گیا، ظاہر ہے جو لوگ آئیں گے ہم تلاشی تو لیں گے کہ آپ کے جیب میں استعفیٰ ہے یا نہیں ہے، تو ہماری کامیابی 25% ہوگی۔ کامران یہ نوٹ کر لو، اور اگر حکومت تحلیل ہوتی ہے تو ہماری کامیابی 50% ہوگی۔ نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ہم 75% کامیاب ہوں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کر دیا تو ہم 100% کامیاب ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی اور JUI کے اور ANP کے لیڈروں کو گرفتار کیا تو پھر ملک جام رہے گا، پھر آپ ملک کو چلا نہیں سکتے۔ لہذا یہ بچوں والی حرکت نہ کریں، ہم لکھ کے دے دیں کہ ہم پرامن رہیں، ان کو ذرا پرامن رہیں اور دیوانے کی بڑھ کے نہ ماریں، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ میاں صاحب آپ سے 2 سوال ہے۔ دیکھیں اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اگر اپوزیشن رہنما کو گرفتار کیا گیا تو پھر احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ وہ لوگ جو صرف ابھی اسلام آباد پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں،
یا اپنے مطالبات پر مذاکرات چاہتے ہیں، اگر انہیں اسلام آباد جانے سے روک دیا گیا تو یقینی طور پر اس کا ریئیکشن آئے گا، اور یہ بات حکومت کے ذہن میں ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہوگی۔ اگر تو حکومت نے مولانا سمیت یعنی مولانا فضل سمیت کچھ اہم رہنما کو گرفتار کر لیا تو اس رد عمل کو روکنا کیسے ہے؟ اس کی حکمت عملی ضرور حکمران جماعت کے لوگوں نے ذہن میں بنائی ہوگی۔ چند ہزار لوگ اگر ایک جگہ پر کچھ دنوں کے لیے بیٹھ بھی جائیں تو باقی ملک کا نظام ٹھیک طریقے سے چلتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں محاذرائی پر اتر آئے تو پھر پورا ملک مفلوج ہو سکتا ہے۔ تو گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ سے جو رد عمل آئے گا وہ اپوزیشن کے مقاصد پورے کر دے گا، یعنی جو احتجاج محدود رہ سکتا تھا وہ پورے ملک میں پھیلنے کا خدشہ موجود ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے، اسی لیے جے یو آئی گرفتاریوں کو اپنی 100% کامیابی قرار دے رہی ہے۔ دھرنے اور لانگ مارچ حکومت کے لیے اسی وجہ سے مشکل کا باعث ہوتے ہیں کہ اگر انہیں مس ہینڈل کیا جائے، یعنی ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا، اناڑی پن سے کام لیا جائے اور اس کے رد عمل کا اندازہ نہ ہو تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور حالات حکومت تو کیا خود احتجاج کرنے والوں کے بھی قابو نہیں آتے۔ تو جے یو آئی اس حوالے سے بہت کلیئر نظر آتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا انڈیا کی خبر لیں گے۔ بھارت نے ایک دعویٰ کیا اور اس دعوے کا پاکستان نے آج پوسٹ مارٹم کیا، اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں فار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں عثمان ڈار، اور کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے، اور اپوزیشن کے مطالبات کو ڈسکس کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہی آف دا ریکارڈ میں۔ لیکن آپ نے ان تینوں پارٹی سے کمٹمنٹ لے کے دینی ہے، دوبارہ الیکشن ہوا، پہلے سے زیادہ اکثریت لے کے عمران خان وزیر اعظم بنے، تو پھر یہ نہیں کہیں گے داندلی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا کلپ آن ریکارڈ ہے، ان سے پوچھا گیا، وہ بھی قوم کو سنائیں کہ اگر دوبارہ عمران خان واپس آ جاتا ہے اور تھرڈ میجارٹی سے آتا ہے تو کہتے ہیں پھر میں کہوں گا داندلی ہوئی ہے۔ پہلے ان سے کمٹمنٹ لیں، پھر اگلا الیکشن ہوگا، پھر یہ داندلی کھیلیں گے۔ میں کاشف صاحب پہلے آپ کوئی الیکشن ادھر لاڑکانہ میں ہارے ہیں پیپلز پارٹی والے، تو وہاں بھی ہلائی میں لوٹ، وہاں بھی داندلی۔ آپ نے بڑا ٹائم لے لیا، ذرا 5 منٹ موجود ہیں۔ پہلے تو سر بات ایک ہی ہے، ختم ہوا ہے، غیرت۔ جو آپ نے کہا اگر عمران خان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو، اگر وہ غیرت کا مظاہرہ کرے میرا بھائی اور ان کا لیڈر، ایک دفعہ یہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ کہا کہ اگر گو نواز گو کا نعرہ لگا تو میں استعفیٰ دوں گا۔ اگر میرے میں تو غیرت ہے، مان رہے ہیں غیرت ہے، تو غیرت کا مظاہرہ کریں۔ ہم تو چاہیے رہے کہ نیا الیکشن ہو، اور نئے الیکشن میں ان کو انڈے نہ پڑے ہر جگہ پہ۔ تو یقین کریں میں الیکٹ ہوا، ان کو انڈے نہ پڑے تو میں پھر استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن لڑوں گا۔ حکمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ ری الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، خان صاحب کو دوبارہ نہیں بلکہ 12 منتخب کرے، تیسری بار بھی منتخب کرے، لیکن لوگ منتخب کریں، عوام کے علاوہ کوئی اور اس بات کا فیصلہ نہ کرے، تو اسے پوری قوم کھلے دل سے تسلیم کرے گی۔ لیکن نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ حکمران جماعت یہ ہمت کرے گی کہ دوبارہ الیکشن میں جائے، اور نہ دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ اور اس کی وجہ خود خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ کارکردگی نہیں ہے جس کی بنیاد پر دوبارہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ نہ معیشت کو 4 چاند لگے ہیں، نہ عام آدمی کو ذرا سا بھی ریلیف ملا ہے، نہ گورننس میں کوئی کمال دکھایا ہے، نہ عوام کے حالات میں کوئی بہتری لا سکے ہیں، نہ اپنی کہی گئی باتوں میں سے کسی ایک کو پورا کر سکے ہیں، نہ ہی اب لوگوں میں تبدیلی کی خواہش باقی رہ گئی۔ یعنی جتنی تبدیلی لوگوں نے دیکھنا تھی وہ دیکھ چکے ہیں۔ اگر تو عوام کو ڈیلیور کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے، یعنی معیشت آئیڈیل ہو جائے، اگر آئیڈیل نہیں ہوتی تو اس سے بہتر ہو جائے، عام آدمی کے حالات اچھے ہو جائیں، اس کی بائنگ پاور ٹھیک ہو جائے، اس کی آمدنی ٹھیک ہو جائے، اس سے اخراجات پہ کنٹرول ہو جائے، تو عام آدمی کے حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر حکمران جماعت کے اقتدار کو دوام مل سکتا ہے۔ یعنی کون چاہے گا، مجھ سمیت کون چاہے گا کہ اس حکومت کو جو ہمارے لیے راحت کا سامان پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے،
ہمارا فیوچر روشن کر دے. کون چاہے گا کہ ایسی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے؟ اس کے باوجود اگر حکمران جماعت یہ کلیم کرتی ہے، یعنی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ بہت کامیاب ہو چکے ہیں، اب تک جتنا کام کیا ہے وہ سفیشینٹ ہے، تو پھر انہیں دوبارہ الیکشن کا تجربہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور دوبارہ الیکشن سے اگر وہ جیت جاتے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے اور اتحادیوں کی بلیک میلنگ سے جان بھی چھوٹ جائے گی. آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور دوستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. رپورٹر میں گفتگو کر رہے ہیں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین. ان کے پاس کوئی نہ کوئی اطلاع، خبر یا خواہش ہوتی ہے جن پر بات کرنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں کی خبر یا خواہش کیا ہے. اس میدان میں ابھی مجھے بتا دیں کہ دشمن کے یعنی دان تو کھٹے کیے ہوئے ہیں عمران خان نے، خواہ وہ نیو یارک ہو یا آج پاکستان ہو. دشمن کے تو دان کھٹے کیے ہوئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج نے. تو جو ان کے خلاف آ کے نعرے لگا رہے ہیں، جو حملے کر رہے ہیں، جو فوج پر حملے کر رہے ہیں، سرائے اس مولوی کا جو ہے ابھی سلاٹ جس نے پاکستان اور ڈھاکہ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں. میں کہتا ہوں ابھی تک ان کو سپیئر کیوں کیا گیا؟ اور ایک آج چینل جو آپ کا وہ آپ کے لیے بڑا اہم معتبر ہوتا ہے، وہ آج وہ فضل الرحمان کو گرفتار، بھائی تمہیں کچھ اگلے نے چٹھی ڈالنی ہے کہ کب گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا. اچھا، فضل الرحمان ابھی تک کون سی کاروائی ہوئی ہے؟ سنیں، فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری کا بھی سن لیں. اب شہباز شریف صاحب نے ایک اور شرط لگائی ہے کہ جناب ہم جلسے میں بھی اس وقت شریک ہوں گے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوئے. اگر فضل الرحمان صاحب جلسے میں نہیں ہیں تو پھر ہم شریک نہیں ہوں گے. اگر دوسرے درجے کی قیادت ہوگی جے یو آئی کی تو پھر نون کی بھی دوسرے درجے کی لیڈرشپ آئے گی، شہباز شریف صاحب نہیں آئیں گے. تو اس کا کیا اشارہ سمجھا جائے کہ مہربانی کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کریں، ہمیں بھی فیس سیونگ دے اور خود بھی فیس سیونگ دے. اس کا میں پھر سلیس بتا دوں آپ کو. جی، سادہ ترجمہ بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک مولوی فضل الرحمان صاحب کے ذریعے آپ نے ملک میں ایک مارا ماری کا ماحول بنایا ہوا ہے. تو شہباز شریف ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں شیخ رشید، ہر کشتی میں پاؤں رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولوی کے خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ہو جائے تو ایسے ہی باہر رہ جائیے. تو وہ کہتا ہے اگر یہ کچھ ادھر if he inches towards success تو پھر ایسے بھی جمعہ جان نال. تو اگر یہ مارا جاتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے 200-500 بندے، جی ریاست کے لیے 2-5 بندے جو ہے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہ پھر ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو لال ہے. نواز شریف کرپٹ اور شہباز شریف دھوکے باز، یہ ثابت کرتے کرتے کئی لوگوں کے بال سفید ہو گئے لیکن ثابت نہیں کر پا رہے. یعنی نہ بغض چھپائے چھپتا ہے، نہ رونت اور زوم چھپائے چھپتا ہے. مولانا کی گرفتاری کو شہباز شریف کی فرمائش قرار دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف اپنی جان بچانے کے چکر میں اب یہ تو وقت بتائے گا کہ مولانا اسلام آباد تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت انہیں اسلام آباد پہنچنے سے روکے گی ضرور، اور اپوزیشن 31 اکتوبر کو جو جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ جلسہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ سب کچھ حکومت شہباز شریف کی فرمائش پر کرے گی. بقول میرے دوستوں کے اب سوال یہ ہے کہ حکمران جماعت کے دل میں کب سے شہباز شریف کی اتنی محبت جاگ اٹھی ہے کہ ان کی جائز باتیں تو مانتے نہیں لیکن فرمائشیں مانی جا رہی ہیں. اور مولانا کو اس لیے پکڑا جائے گا کہ شہباز شریف کو فیس سیونگ دی جا سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ فیس سیونگ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو لگتا ہے کہ میرے دوستوں کے پاس کہانی کاروں کی کمی ہو گئی ہے، اسی لیے حقائق کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں. آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ سوچیں کہ حکومت شہباز شریف کو فیس سیونگ دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دے گی، یعنی حکومت شہباز شریف کی فرمائشیں پوری کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید گرج برس رہے ہیں دھرنے کے اوپر. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بہت سی عام باتیں کریں، میڈیا سے بھی شکایت ہے ان کو. شیخ رشید کو دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ سیاسی پارٹیوں کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو
डंडा बरदार जत्थों के हवाले तो नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं बाज आए तो ऑफ कोर्स कानून हरकत में आएगा और कानून जो है वो कायम दायम है। मौलाना साहब को मीडिया ने ज्यादा हवा दे दी है। मौलाना के गुब्बारे में बहुत हवा भर गई है। ये 10 mg का गुब्बारा था जिसमें 100 mg की हवा भर गई है और ये फटने जा रहा है। मैं तोके रखता हूँ नून में अच्छे लोग हैं, एहसन इकबाल अच्छा है, वहाँ ख्वाजा साद है, ख्वाजा आसिफ है, मेरा दोस्त शहबाज शरीफ है और स्पीकर साहब हैं। ये 8, 10, 12 अच्छे लोग हैं। अकल को हाथ से अकल का फैसला करेंगे। मेरे से कोई भी राब्ते में नहीं है, सवाए शहबाज शरीफ से मेरा राब्ता है और किसी से राब्ता नहीं। इस बात का हामी हूँ कि अगर उनको फेस सेविंग देनी पड़े तो कहीं दे देनी चाहिए। वो अपना शौक भी पूरा कर लें, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। देखिए, उर्दू का एक मुहावरा है कि अंगूर खट्टे हैं, और अगर ये मुहावरा मुश्किल है तो पंजाबी की एक मिसाल है, हाथ ना आई तो थू कौड़ी। यानी मौलाना फजलुर रहमान धरना देने में कामयाब हो गए तो उसे फेस सेविंग के खाते में डाल दिया जाए, और अगर उन्हें रोक लिया गया तो उसका क्रेडिट भी लिया जाए। तो लगता यूं है कि शेख साहब खुद कंफ्यूज हैं, 2 कश्तियों में पांव रख चुके हैं और उन्हें खुद नहीं मालूम कि कौन सी कश्ती पार लगेगी, धरने वाली या धरना रोकने वाली। मौलाना फजलुर रहमान ने और कुछ किया है या नहीं, मगर शेर रशीद को उनकी साबका जमात और पुराने साथियों की याद जरूर दिला दी है। अब शेख साहब को शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल समेत नून लीग के कई दोस्त अच्छे लगने लगे हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर तकलीफों, अजियतों और जाती इंतकाम के इल्ज़ाम के बावजूद हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं की। ना लॉन्ग मार्च ना धरने से हुकूमत को घर भेजने की कोशिश नहीं की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तो इतनी सी दोस्ती भी नहीं निभाई, हुकूमत को गिराने के लिए निकल खड़े हुए हैं। इसलिए अब शेख साहब को नून लीग पर प्यार आना शुरू हो गया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी, और अब बात करते हैं भारत के उस दावे की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर हमले का क्लेम किया। तो क्या किस्मत पाई है मोदी जी ने। पाकिस्तान के हवाले से जो भी झूठ बोलते हैं पकड़ा जाता है। अल्लाह जाने मोदी सरकार ढीठ है या बेइस है, या उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि दुनिया में उनकी किस तरह जग हसाई हो रही है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और आज़ाद कश्मीर में दरख्तों पर बम गिरा के मुजाहिदीन के कैंपों को तबाह करने के दावे किए तो वो भी झूठे। अपने 2 त्यारे तबाह कराए और पायलट गिरफ्तार करा के बेइज्जती कराई, उसके बाद भी मोदी सरकार को शर्म नहीं आई और कंट्रोल लाइन पर बसने वाले निहत्ते, मासूम और बेगुनाह शहरियों पर फायरिंग की, और फायरिंग करके एक बार फिर मुजाहिदीन के कैंपों को तबाह करने का दावा कर दिया। यानी वो दावा भी बेबुनियाद निकला है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सफारतकार हैं और मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, उनको लेके DGISPR ने उस जगह का दौरा किया जहां भारत ने मुबैना तौर पर मुजाहिदीन के कैंप तबाह करने का दावा किया। ये घर आप देख रहे हैं, ये वो घर है जिन पर फायरिंग की गई, ये लोगों की रिहाइश गाहें हैं। भारतीय दावा जो है वो बिल्कुल बेनकाब हो गया, यानी उसका कोई सबूत नहीं मिल सका। LOC पर मुबैना कैंप तबाह करने का दावा भारतीय आर्मी चीफ ने किया था और 1-2 रोज पहले किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने जो मुल्क में मुख्तलिफ मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको लेकर LOC का दौरा किया और उनको वो तमाम जगह दिखाई और उन्हें फ्री छोड़ा कि आप जिस जगह चाहें जा सकते हैं, दौरा कर सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय हाई कमीशन वो भी अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा नहीं रह सका। उन्हें दावत दी गई थी कि आप आए और आप जाके खुद LOC का दौरा करें। अगर भारतीय आर्मी चीफ का दावा सच्चा होता तो फिर भारतीय हाई कमीशन को उस मुकाम पर जाना चाहिए था जहां आतंकवादियों के कैंप मौजूद थे, तो वहां कुछ तो आसार मिल जाते। गैर मुल्की सफीरों ने मुकामी आबादी से सवाल जवाब भी किए, जिसके जवाब में उन्हें भारतीय जारहियत के बारे में बताया गया कि किस तरह भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान ने तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और मीडिया को साथ लेकर भारतीय झूठ का पोल खोल दिया है। अब जरा भारतीय हुक्मरान और मोदी सरकार भी जरा हिम्मत करें और उनको अपने मुल्क में मौजूद डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल मीडिया को साथ ले जाकर
مقبوضہ کشمیر دکھانے کی ہمت کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، دنیا کو پتہ چل سکے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے جب ڈپلومیٹس کو یہ سارے مناظر دکھائے تو انہوں نے اس موقع پر بھارتی حکومت کو اور بھارتی فوج کو چیلنج کیا کہ وہ بھی اپنے فارن ڈپلومیٹس اور میڈیا کو ایل او سی کا دورہ کرائیں، جس طرح پاکستان نے آزاد کشمیر کا دورہ کرا کے بھارتی حملے کی حقیقت بیان کی ہے۔ اگر بھارت کے پاس بھی کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ بھی فارن ڈپلومیٹس کو لے جائے، انٹرنیشنل آبزرور کو لے جائے اور دکھائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح آج عالمی برادری اور میڈیا نے بھارتی جھوٹ کا بھانڈا پھوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے بھارت کے جھوٹ کی کڑائی کھل گئی ہے، پوری دنیا نے سچ دیکھ لیا ہے۔ تو بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ محض دعویٰ ہی نکلا ہے، اس میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اب عالمی برادری کا فرض یہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جائے اور حقائق دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی، نقطہ نظر میں دیکھتے ہیں ان کا کیا ہے نقطہ نظر۔ جب بھی انتخابی مہم چلتی ہے یا خواہ وہ قومی انتخابات ہوں یا صوبائی انتخابات، اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو اشتعال دلایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نریندر مودی جو ہے اپنے ووٹ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، یعنی خارجہ پالیسی جو ہے اور پاکستان دشمنی جو ہے اس کے نعرے لگا کر ووٹ اکٹھے کرنا، لوگوں کو اشتعال دلانا۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے یعنی ہماری انتخابی مہم میں اور انتخابات کے دوران کسی سیاسی جماعت نے بھارت دشمنی کا جو ہے موضوع اس کی بنیاد پر کمپین نہیں چلائی۔ اور پاکستان کے ہاں جو کمپین چلتی ہے وہ اپنے مسائل پر ہوتی ہے اور یہاں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، یہاں کے مسائل کے حوالے سے، لیکن بھارت میں جو انتخابی مہم چلتی ہے اور خاص طور پر نریندر مودی نے تو اس کو مزید ہوا دی ہے، وہ پاکستان دشمنی پہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی واردات ایسی کر کے اپوزیشن جو ہے اس کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ ہوا ہے کنٹرول لائن پر، اب یہ بھارتی جو فوجی حکام ہیں بلکہ کمانڈر ان چیف جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہم نے جو کیمپ ہیں دہشت گردوں کی ٹریننگ کے ان پر حملہ کیا ہے، ان کو تاراج کر دیا ہے۔ پاکستان نے ان کو چیلنج کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ بھی آئی اور انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ اس درجے کا جھوٹ جو ہے یہ اور اس سطح کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے، یہ فوجی جو ایتھکس ہیں ان کے بھی خلاف بات ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مبصر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں جب سے جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن بھارت ان کو مقبوضہ کشمیر میں آنے نہیں دیتا۔ تو یک طرفت اور یعنی آزاد کشمیر کے دیکھیے بھارت کی سیاسی جماعتوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں الیکشن میں پاکستان دشمنی اور دہشت گردی کا بیانیہ بنا کر الیکشن لڑے جاتے ہیں اور عوام کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ پاکستان ان کا دشمن ہے اور آتنکوادی ہے۔ بھارتی عوام کو فیک ٹیررزم سے، جعلی ٹیررزم سے ڈرایا جاتا ہے۔ بھارتی عوام کو فیک ٹیررزم سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی فیک ٹیررسٹ، دہشت گردوں کے فیک کیمپ، فیک ایئر سٹرائک اور فیک بہادر بھارتی فوج، ان چیزوں سے عوام کو بہلایا جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے اور سیولائز بھارتی ہیں وہ یہ جانتے کہ سب کچھ راجنیتی ہے اور سیاسی جماعتوں نے خام خواہ مدعے بنا رکھے ہیں اور نیتا گیری اور راجنیتی کے لیے مدعے کھڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے اور اصل مسئلہ سرکار بنانے کے لیے جھوٹ کا استعمال ہے، یعنی بھارت میں جو سرکار بنائی جاتی ہے وہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پر اور جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اب عام آدمی تک نہ میڈیا کی رسائی ہے، نہ میڈیا کی ایکسیس ہے، نہ ان تک انفارمیشن پہنچتی ہے۔ لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت انٹرنیشنل آبزرور کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ یہ سوال خود بھارتی عوام پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں ایل او سی کا دورہ نہیں کراتے، پاکستان پر جو حملے کرنے کے دعوے کرتے ہیں اس کے ثبوت کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح بھارت کرے گا تو سارے جھوٹ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اب خوف کا عالم یہ ہے کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا ہے
اس کے بعد بھی انڈیا کی یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ مقبوضہ کشمیر میں سے کرفیو اٹھا لے اور لوگوں کو آزادی سے کام کاج کرنے دے۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے بہت خوش ہیں۔ اگر خوش ہے تو پھر کرفیو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی بڑی فوج وہاں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خوشی دنیا کے سامنے آنی چاہیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس سے وہ سارے جھوٹ کھل جاتے ہیں جو ساری راجنیتی کا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں، راجنیتی کر رہے ہیں، ان کی سیاست کا پھر تیا پانچا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔